السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور مصباحی ویلفیئر مشن کے معزز ناظرین اور سامعین، جو مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے وہ بڑا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اس لیے اس ماہ کو ماہ نور کہا جاتا ہے، اور جو دن ہمارے درمیان جلوہ گر ہے وہ عید میلاد النبی کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس لیے اس دن میں خوب خوشیاں منائیں، خوشیوں کا اظہار کریں، محلات کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی کریں، ہر طرف سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چرچے کریں، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے تحفے پیش کریں، اور ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کریں۔ اور یہ آپ دیکھیں ساری دنیا میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے چرچے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کونے کونے میں منائی جا رہی ہے، ساری دنیا آج خوشیاں منا رہی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آج کا دن ہمارے لیے عیدوں کی عید کا دن ہے۔ صرف عید نہیں بلکہ ہزاروں عید قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد پر۔ ہمارے رب نے بھی ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ میرے بندو جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے فضل اور رحمت ملے تو خوب خوشی کا اظہار کرو، خوب خوشیاں مناؤ، مسرتیں کرو، اور ان خوشیاں منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ عمل تمہارے رب کے نزدیک تمہاری جمع کردہ مال و دولت اور اعمال سے بھی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے عید میلاد النبی کے موقع پر ساری دنیا خوشی کا اظہار کرتی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ کوئی گھروں کو سجاتا ہے، کوئی گلیوں کو سجاتا ہے، محلات کو سجاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، ہر طرف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں کہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس دن کو خوب مسرت کے ساتھ بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی دھومیں مچاؤ، یہی ہمارے رب کا حکم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف عیدیں دو ہیں، اس لیے میلاد مصطفیٰ کے دن کو عید نہ کہا جائے،
لیکن دوستوں میں بتاؤں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ستہ کی اکثر کتب میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ میں ہے، کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سارے دینوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ جمعہ یہ سید الایام ہے، جمعہ یہ افضل الایام ہے، اور جمعہ یہ عید کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیسری عید نہیں ہوتی، عیدیں صرف دو ہیں، یاد رکھنا عید دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عید شرعی ہوتی ہے جس کو رب نے حکم دیا ہے، اور وہ عید واجب ہے منانا، اور وہ دو ہیں۔ اور ایک عید شکر ہوتی ہے، عید فرحت و شادمانی ہوتی ہے، جو مستحب ہے، جو اللہ کے شکر میں اس عید کو منایا جاتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ عید جمعہ کا دن ہے، عید کا دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن افضل الایام ہے۔ آقا نے جمعہ کے دن کو عید قرار کیوں دیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو افضل الایام کیوں کہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سید الایام کیوں کہا؟ تو اس کا جواب خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ کیوں عید کا دن ہے؟ جمعہ کا دن سب سے افضل کیوں ہے؟ آقا نے فرمایا اس لیے یہ عید کا دن ہے کہ فیہ خلق اللہ آدم، کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اسی جمعہ کے دن میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں، آقا نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ کیوں عید کا دن؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو جس دن، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا نرالی بات ہے لوگوں، ہم میلاد مصطفیٰ کو عیدوں کی عید ایسے ہی نہیں کہتے، ہزاروں عیدیں قربان ہو میلاد مصطفیٰ کے دین پر، عید میلاد پر۔ جس دن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ دن افضل الایام ہے، وہ دن سید الایام ہے، اور وہ دن عید کا دن ہے۔ تو یاد رکھو، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس انداز سے دعا کی، مولا اللہ کے رسول تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے میری توبہ قبول فرما۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو مسلمانوں، جس دن وہ نبی تشریف لائے، جس نبی کے توسل سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ نبی تشریف لائے، وہ امام الانبیاء تشریف لائے، وہ جان کائنات تشریف لائے،
کہ اگر آقا نہ ہوتے، حدیث قدسی میں ہے رب فرماتا ہے محبوب تجھے بدانا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ساری کائنات میں کسی کو پیدا نہ کرتا، حضرت آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جس دن میں پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن امام الانبیاء اور وجہ تخلیق کائنات جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ دن عید کا دن نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے، کہ ہزاروں جمعہ اور ہزاروں جمعہ کی عیدیں اس دین پر قربان ہو، کہ اس دین میں اللہ رب العزت کے محبوب کی ولادت ہوئی ہے، امام الانبیاء کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن امام الانبیاء کی ولادت ہوئی وہ دن بھی عید کا دن صرف نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے۔ اس لیے اس دین کو خوب خوشی کا اظہار کرو، جھنڈے لگاؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ لوگوں یہ دن کوئی معمولی دن نہیں، آج کا دن بڑا اہم دن ہے، کہ آج کے دن پر ہزاروں عیدیں اور لاکھوں جمعہ قربان ہو جائیں، کیونکہ اس دن میں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اور عید کے دن خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ترانے گائے جاتے ہیں نبی کی شان میں، درود کی محفلیں سجائی جائیں، ہر طرف ذکر و اذکار کی محفلیں سجی ہو اور ہر طرف نام مصطفیٰ کے چرچے ہو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے تو رب فرماتا ہوا رفعنا لک ذکر، میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ ہر جگہ اب تیرے نام کے چرچے ہوں گے۔ اس لیے آج کے دن نہ روکا جائے، یہ عیدوں کی عید کا دن ہے، یہ ہمارے نبی امام الانبیاء جان کائنات محبوب رب العالمین کی یوم ولادت ہے اور ان کی ولادت کا دن ہے، اس لیے یہ عیدوں کی عید ہے۔ آج کے دن بڑی خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اور خوشیاں منا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیے جائیں، جس طرح بھی چاہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ آج کا دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اور ایسی عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، نعتیں پڑھنا، نعتوں کی محفل سجانا، جلوس نکالنا، یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے اور انصار کی دو لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے عرض کرتی ہے کہ ہم نے کچھ ترانہ یاد کیا ہے اور ہم آپ کو سنانا چاہتی ہے۔ وہ دو بچیاں دف لے کر کے آئی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دو بچیاں دف بجا کر کے ترانہ گا رہی ہے۔ اتنے میں امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ترانہ گا رہی ہے دف بجا کر کے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ نبی کے گھر میں مزامیر، اللہ اکبر، بچیاں ڈر جاتی ہے۔ تو ادھر سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ نبی کے گھر میں اس طریقے سے مزامیر کے ساتھ
ترانے گائے جاتے. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو, ابو بکر انہیں چھوڑ دو, کیونکہ آج کوئی معمولی دین نہیں ہے, ہر قوم کا کوئی عید کا دین ہوتا ہے اور آج ہمارے عید کا دن ہے. تو اس لیے جو دن ہمارے درمیان ہے یہ کوئی معمولی نہیں, بلکہ یہ عیدوں کی عید کا دن ہے کہ ہزاروں عیدیں اس دن پر قربان ہو کہ اس دن میں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. اور ہمارے رب کا حکم ہے کہ سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی میری رحمت اگر کوئی ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے. یہ رب کا ارشاد ہے. اور رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں میرا فضل ملے, میری رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ. اللہ قرآن میں فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا, اپنا محبوب بھیجا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل, اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے. اس لیے وہ دین ہمارے لیے سب سے بہتر دن ہے, سب سے افضل دن ہے, جس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, عید میلاد کا دن. اس لیے ہم اس دین کو عید کا دن کہتے ہیں, اور صرف عید کا ہی دن نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جمعہ کے دین کو اللہ کے رسول نے عید کا دن قرار دیا کہ اس دین میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, تو پھر جس دن میں امام الانبیاء کی پیدائش ہوئی ہے وہ دن ہمارے اور دنیا اور مسلمانوں کے لیے صرف عید ہی کا دن نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے. اس لیے اس دین میں خوب خوشی کا اظہار کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود کے تحفے بھیجیں اور ہر طرف چراغاں کریں, روشنی کریں, جھنڈے لگائیں اور نبی کے ذکر کا چرچا کریں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ لوگوں آج کا دن ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی, سب سے افضل دن ہے. اس دن میں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے زندگی بھر میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. جب تک زندہ رہیں میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں, اور میلاد مصطفیٰ مناتے مناتے اللہ ہمیں دنیا سے رخصتی عطا فرمائیں. آمین بجائے نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.